رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے امام ہیں. دعوت کے لائن میں بھی امام ہے اور دعا کے لائن میں بھی امام ہے. جتنی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھائی ہے، پچھلے نبیوں نے اپنی امتوں کو اتنی دعائیں نہیں سکھائی. فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لو، صبح یہ پڑھ لو، شام کو یہ پڑھ لو، گھر میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لو، بیوی کے پاس جاتے وقت یہ پڑھ لو، بازار میں یہ پڑھ لو. پچھلی امتوں میں یہ دعائیں نہیں ملیں گی. میں مختصر چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. اگر عمل کرو گے تو انشاءاللہ چمکو گے، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے. صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ہم جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ فوراً ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. اب پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. اس تسبیح کو تسبیح کا سردار کہا جاتا ہے. اس کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے. دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، اللہ میرے ساتھ ہو گیا، میں نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ میرا ذکر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے. اس دھیان سے پڑھیے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے تھے. صحابہ کہتے تھے کہ ہم گنتے تھے اور اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے. ہمیں بھی سنت پر عمل کرنا چاہیے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، اے میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور مجھ پر رحم کیجئے اور میری توبہ قبول کیجئے، اس لیے کہ آپ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. یہ مضمون ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور دیگر حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے. روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی نامناسب حالات آتے تو اٹھتے بیٹھتے ایک جملہ بہت پڑھا کرتے تھے. پڑھیے میرے ساتھ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ مضمون ترمذی میں موجود ہے. جب بھی کوئی پریشانی آوے، قرضہ ہو یا کوئی بیمار ہو یا سیل ٹیکس انکم ٹیکس کا مسئلہ ہو، نیند نہ آتی ہو، دل بہت تنگ ہو رہا ہو، ٹینشن بڑھ رہا ہو، کوئی بھی حاجت ہو، ایک دعا ضرور مانگ لیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ آل ان ون ہے اس دعا کے اندر، آل ان ون، سب کچھ اس میں ہے. اب پڑھیے وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پیارے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما
اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا آل ان ون ہے، روزانہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ تو ضرور مانگنی چاہیے یہ دعا۔ ہر فرض نماز کے بعد اسے مانگو۔ اگر یہ دعا ہماری قبول ہو گئی سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمیں مل گئی۔ یہ قرآنی دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ علی کسی ظالم بادشاہ یا کوئی خوف تجھے ہو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرنا۔ پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین انی اعوذ بک من شر عبادی۔ پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ سلف صالحین اسے بہت پڑھا کرتے تھے۔ کوئی بہت پریشان حال ہو، مالی کمزوری ہو تو 100 مرتبہ اگر پڑھنے کا اہتمام کر لے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے بھی عمل کیا کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ پڑھیے میرے ساتھ، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر کے ساتھ۔ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے میاں بیوی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ انہیں نیک صالح اولاد اللہ تعالی دے گا۔ ایک دعا ایسی سکھا رہا ہوں جو حشر کے میدان میں نیک مرد اور عورتیں پڑھیں گے، ہم بھی دنیا میں اسے سیکھ لیں اور دنیا میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیکھیں گے تو انشاءاللہ وہاں کام بھی آ جائے گی۔ پڑھیے میرے ساتھ، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے لیے ہمارا نور کامل کر دیجئے اور ہمیں بخش دیجئے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں یہ دعا موجود ہے۔ دنیا سے ہی مانگنا شروع کر دیجئے تاکہ وہاں آسانی سے ہم پڑھ سکیں انشاءاللہ، اور یہاں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا ایک جملہ بہت پڑھتے رہنا اٹھتے بیٹھتے۔ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اغفر لی، اے میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر فرماتے تھے بیٹا اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، تو یہ پڑھتے رہنا، جب وہ گھڑی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لیے ہماری زبانوں پر یہ کلمہ بہت آنا چاہیے۔
ہم پڑھتے رہے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. یہ مضمون حسن حسین میں بھی ہے اور کتاب الزہد والرقائق میں بھی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر ہمارے اوپر آئے اور اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے تو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا اہتمام کیجئے. یہ مضمون ابو داؤد میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت غیر سنت مؤکدہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیے آمین. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بہت عزت دے اور کبھی بھی ذلت ہمیں نہ ملے تو یہ دعا پڑھیے اور عربی جملے ضرور پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اور منہ کا نور موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اب پڑھیے میرے ساتھ. اللہم اکرمنی ولا تہننی. اے میرے پیارے اللہ مجھے خوب عزت دے اور مجھے ذلیل نہ کر. یہ مضمون ترمذی میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعا پوری امت کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ایک صحابی سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے کہا ابو ہریرہ وجبت وجبت واجب ہو گئی واجب ہو گئی. میں نے پوچھا حضرت کیا واجب ہو گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی. ابو ہریرہ کہتے میرے دل میں آیا کہ میں جا کر ان صحابی کو خبر کروں، لیکن دوپہر کا کھانا میرا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں نے کہا کہ ارے بھائی اگر خبر کرنے جاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا رہ جائے گا، حضور کے ساتھ کھانا مجھے کہاں ملے گا. تو میں کھانے کے بعد ان صحابی کو ڈھونڈا تو صحابی نہیں ملے. یہ مضمون موطا امام مالک میں ہے، اس لیے سورہ اخلاص بہت پڑھیے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. الحمدللہ جنت واجب ہو گئی. میں انگلینڈ سے یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں. یہاں سب جگہ بیان میں نے سورہ اخلاص کی فضیلتیں بہت بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو بڑی بڑی جنتوں میں اللہ داخل فرمائے. کہیے آمین. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر لائن کی خیر نصیب ہو اور ہر لائن کی شر سے ہماری حفاظت ہو تو یہ دعا ضرور پڑھیے. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی. اب پڑھیے میرے ساتھ. عربی جملے ضرور پڑھیے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اور زبان کا نور ہے. پڑھیے میرے ساتھ. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه
وما لم اعلم۔ اے ہمارے پیارے اللہ، میں ہر قسم کی بھلائی جلدی ملنے والی یا دیر میں ملنے والی جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا، ان تمام بھلائیوں کو آپ سے طلب کرتا ہوں، اور ہر قسم کی برائی جلدی ملنے والی یا دیر میں ملنے والی جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا، ان تمام سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ مضمون مستدرک حاکم میں ہے۔ سلف صالحین، سلف صالحات کا مکمل معمول تھا، یہ دعا پڑھتے تھے، پڑھواتے تھے۔ میں بھی آپ کو تاکیداً کہتا ہوں، روزانہ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر لائن کی خیریں دے گا انشاءاللہ، اور ہر لائن کے شر اور برائی سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور اس میں خوشخبری یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کو سکھائی، ماں عائشہ نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، ہم تک پہنچی، آپ میرے شاگردوں میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا نور ہمیں عطا فرمائے، کہیے آمین۔ 4 دعائیں پڑھ لیجئے اور یاد کر لیجئے، پڑھیے میرے ساتھ۔ نمبر 1، اللہم اغننی بالعلم۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ مجھے علم حقیقی سے مالا مال کر دیجئے۔ نمبر 2، وزینی بالحلم۔ اے میرے پیارے اللہ، اور بردباری سے مجھے مزین کر دیجئے۔ نمبر 3، وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى۔ اور پرہیزگاری سے مجھے معزز کر دیجئے۔ نمبر 4، وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ۔ اور تندرستی سے مجھے آراستہ کر دیجئے۔ یہ مضمون کنز العمال جلد 2 صفحہ 185 پر موجود ہے۔ اس دعا میں علم، وقار، تقوی اور امن و چین کو خوبصورت انداز میں طلب کر کے دونوں جہاں کی نعمتوں کا سوال سکھلا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ 4 دعائیں قبول فرمائے، کہیے آمین۔ پڑھیے میرے ساتھ، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر کے ساتھ۔ جس کے یہاں اولاد نہیں ہے، میاں بیوی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ انہیں نیک صالح اولاد اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کے جو بھی بے اولاد ہو، اللہ ان کے لیے نیک صالح اولاد کا اللہ انتظام فرمائے، اور جن کی اولاد ہے مگر نافرمان ہے، ان کی نافرمان اولاد کو اللہ تعالیٰ فرما بردار بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب